اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ودخل جنتہ وہو ظالم لنفسہ قال ما اظن ان تبید ہذہ ابدا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 35 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت آپ اسکرین پہ لکھی دیکھ رہے ہیں، اور آج کے لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت میں وقف کی ایک ہی علامت ہے، لہٰذا پہلے تو اس آیت کے حصے ہوں گے دو۔ پہلا حصہ ہوگا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور دوسرا ہوگا قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس میں ہمیں ایک واو نظر آ رہا ہے، لہٰذا اس پہلے حصے کے دو حصے کر دیں گے۔ پہلا ہوگا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور دوسرا ہوگا وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ بات کریں گے، اس میں پہلا لفظ واو ہے جو کہ حرف ہے، دخلا فعل ہے، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ جنہ واحد ہے، مؤنث ہے، منصوب ہے، اور معرفہ ہے معرف بالاضافہ ہونے کی بنا پر۔ جنہ کے معنی باغ کے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی آپ دیکھ رہے ہیں۔ الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتا ہوں۔ واو کو استنافی مان لیتے ہیں، دخلا فعل با فاعل، جنتہ مضاف مضاف الیہ کے مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ ترجمہ کرنا چاہیں اس حصے کا تو یوں ہوگا، اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں۔ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ جس جگہ فزیکلی داخل ہوا جا سکے وہاں پر عرب جو ہے وہ فی نہیں استعمال کرتا، تو جنتہ کہا گیا ہے، فی جنتی ہی نہیں کہا گیا۔ اب جو دوسرا حصہ ہے پہلے حصے کا وہ ہے وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اس میں واو کو ہم حالیہ مان لیں گے، اور جو اگلا جملہ آ رہا ہے ہوا ظالم لنفسی، اس کو ہم حال بنا دیں گے داخلہ فعل کے اندر جو ہوا ضمیر ہے اس ذوالحال سے۔ تو اب میں جملہ حالیہ کو انالائز کرنے لگا ہوں۔ ہوا مبتدا ہے، الفاظ پہ بھی ساتھ ساتھ بات ہوگی۔ ظالمن جو ہے یہ صیغہ اسم الفاعل ہے، گرامر والے صیغہ صفت وغیرہ جو ہیں جس میں اسم الفاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ اور اس میں تفضیل آتے ہیں، ان کا بھی فاعل نکالتے ہیں، لیکن ہم کوشش کریں کہ وہاں نکالیں جہاں پر کوئی صیغہ صفت کا مفعول آ رہا ہو۔ تو ہوا مبتدا ہے، ظالمن جو ہے یہ خبر ہے اس لیے مرفوع ہے، اور لی نفسی ہی جار مجرور ہے جس میں لام حرف جر ہے جس کا مجرور نفسی ہی ہے، اور نفسی ہی جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اور لی نفسی ہی جو ہے یہ متعلق ہو جائے گا ظالمن صیغہ اسم الفاعل کے، کیوں یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا، اور اس جملہ اسمیہ کو ہم محلاً منصوب حال قرار دے دیں گے داخلہ کے اندر ہوا ضمیر سے۔ ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں، اور اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا تھا۔ یہ جو لام ہے اس کو ہم لام تقویہ بھی قرار دے سکتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ظلم یظلم ہے یہ لام کی پریپوزیشن نہیں چاہتا، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں ربنا ظلمنا انفسنا، تو ظلمنا کے ساتھ انفسنا ڈائریکٹ لگا ہوا ہے، لام نہیں لگا ہوا۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے قال ما اظن ان تبید ہذہ ابدا، اس کے الفاظ سے پہلے بات کر لیتے ہیں۔ قال فعل ہے، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور یہ ضمیر مستتر ہے۔ ما جو ہے یہاں پر نافی ہے، اور ما کے بعد فعل مضارع آ رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ماضی کو منفی بنانے کے لیے ما کا استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر مضارع کو منفی بنانے کے لیے ما کا استعمال ہو رہا ہے، تو یہ پوائنٹ آپ نے لسان القرآن کورس میں پڑھا ہوا ہے کہ اگر مضارع سے حال کے معنی لینے ہوں تو پھر مضارع کو ما کے ذریعے سے منفی بنایا جاتا ہے، یعنی صرف حال کے معنی لینے ہوں تو۔ اظن جو ہے یہ فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے، فعل معروف ہے، ضا نون اور نون اس کے حروف مادہ ہیں، باب نون سے استعمال ہوتا ہے، ظن یظن جس کے معنی گمان کرنا کے ہوتے ہیں، اور یہ افعال القلوب میں سے ہم جانتے ہیں، تفصیل سے افعال القلوب کو ہم پڑھ چکے ہیں۔ صیغہ یہ واحد متکلم کا ہے، لہٰذا انا ضمیر مرفوع متصل ضمیر مستتر اس کا ہم فاعل قرار دیں گے۔ اس کے بعد ان جو ہے یہ مصدریہ ہے، اس لیے کہ اس کے بعد فعل مضارع آپ کو منصوب نظر آ رہا ہے، اور وہ ہے تبیدہ۔ تبیدہ جو ہے یہ با یا اور دال حروف مادہ سے ہے، باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے، بیادا یبیدو تبدیلی کے بعد بادا یبیدو بیادن، جس کے معنی بیابان میں کسی چیز کا پراگندہ ہونا، تباہ و برباد ہونا، اور آیت کا ریفرنس یہی دیا ہے خان صاحب نے، اور ترجمہ بھی ساتھ دیکھ لیجئے کہ ما اظن ان تبید ہذہ ابدا، یہ میں نہیں سمجھتا کہ برباد ہوگا یہ باغ کبھی بھی۔ تو تبیدہ جو ہے یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے،
فعل معروف ہے اور چونکہ صیغہ نمبر 4 ہے تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے، لہٰذا حاضی جو ہے اس کو ہم اس کا فاعل قرار دیں گے، اور حاضی اسم اشارہ واحد مؤنث والا جو ہے یہ ہم محلاً مرفوع قرار دیں گے۔ اور آخری لفظ اس آیت کا اور اس حصے کا وہ ہے ابداً۔ ابداً جو ہے یہ ظرف ہے، اس لیے منصوب ہے اور اس کے معنی ہمیشہ کے ہوتے ہیں۔ اب الفاظ کو جوڑ کے جملہ بناتے ہیں۔ کالا فعل با فاعل ہے۔ اب مقول القول جو ہے وہ ہے ما اظن ان تبید ہذہ ابدا۔ اظن فعل با فاعل ہے اور ان تبید ہذہ ابدا، ان مصدریہ تبید ہذہ ابدا صلۃ الموصول حرفی ہے۔ صلۃ الموصول حرفی جو ہے یہ تبیدہ فعل، حاضی فاعل اور ابداً مفعول فی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول حرفی بنا ان مصریہ کے لیے، اور ان مصریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر محلاً منصوب سدہ مسدہ دو مفعولوں کے استعمال ہوا اظن فعل کے لیے، اور اظن فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً منصوب مقول القول مفعول بھی بنا کالا فعل کے لیے، اور پھر کالا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ اور ترجمہ کرنا چاہیں اس حصے کا تو وہ میں پہلے آپ کے سامنے کر چکا ہوں خان صاحب کی ورکنگ میں سے۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہوگی آیت کے حوالے سے۔ اب ذرا محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اس کو میچ کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے واو کو عاطفہ قرار دیا، دخلا کالا کی مثل، جنتہ مفعول بھی ہے اس لیے منصوب ہے، واو کو حالیہ قرار دیا، ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا ہے، ظالم جو ہے یہ خبر ہے اس لیے مرفوع ہے، اور لام کے بارے میں لکھ لے ہیں کہ یہ زائدہ ہے تقویہ کے لیے، اور دوسری رائے دے رہے ہیں کہ یہ حرف جر اصلی بھی ہو سکتا ہے اور پھر اس صورت میں یہ متعلق ہو جائے گا ظالم کے صیغہ اسم الفاعل کے۔ نفسی ہی مجرور لفظاً منصوب محلاً مفعول بھی لاسم الفاعل ظالم، اس طرح سے اب انہوں نے اس کو ٹریٹ کیا۔ ہم نے جب متعلق کر دیا تو پھر ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کو مفعول بھی بنانے کی۔ قالا فعل با فاعل، ما نافیہ، الظن فعل مضارع مرفوع اور فاعل اس کا انا ہے، ان حرف مصدری و نصب، تبیدہ فعل مضارع منصوب ہے، اور حاضی فی محل رفع فاعل ہے، ابدا ظرف زمان منصوب متعلق بھی فعل تبیدہ۔ تو ورکنگ میچ ہوگی 100%۔ ایک اور پوائنٹ نیچے وہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ والمصدر المعول ان تبیدہ، یہ جو مصدر معول ان تبیدہ ہے یہ فی محل نصب صدہ مسدہ مفعولی ظنہ کے ہے، یعنی قائم مقام دو مفعولوں کے ہے، اور دوسری رائے یہ دے رہے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مفعول اول ہو اور مفعول ثانی جو ہے وہ مقدر ہو۔ جملوں کا اعراب دیکھ لیتے ہیں۔ دخل جنتہ لا محل لا معطوف علی جملہ کان لہ ثمر، پچھلی آیت میں جو تھا، جملہ ہوا ظالم فی محل نصب حال من فاعل دخل، جملہ قالا لا محل لا مستناف بیانی، جملہ ما اظن فی محل نصب مقول القول، اور جملہ تبیدہ لا محل لا صلۃ الموصول ان۔ اب آخر میں ہم اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور وہ اپنے باغ میں اس حال میں داخل ہوا کہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا۔ قالا کہا، ما اظن ان تمید ہذہ ابدا، میں گمان نہیں کرتا کہ یہ کبھی برباد ہوگا۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ کہف کی آیت نمبر 35 جو کہ ایک مختصر اور آسان آیت تھی ہماری گرامیٹیکلی انالائز ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔